السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ البیان کے شرکاء و ساتھی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اسباق جاری ہیں۔ 10-11 منٹ میں سیرت پاک کے اہم واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ 3 دروس معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص واقعات سے متعلق تھے۔ معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب و نزدیکی میں مزید برکت ہوئی، اس کے بعد آپ نے قبائل عرب کی طرف توجہ فرمائی اور قبائل عرب کو دعوت اسلام پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں قبائل عرب جو سارے علاقے سے وہاں آتے تھے، ان میں اسلام کی دعوت پیش کرنی شروع کی۔ ان سے حمایت و نصرت کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو تم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ان تمام ہستیوں سے جن کو تم نے اس کا ہمسر بنا لیا ہے، یعنی برابر بنا لیا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، قطع تعلق رشتہ توڑ لو، اس پر یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو اور میری اس وقت تک میری حفاظت کرو جب تک اللہ نے جو چیز لے کر مجھے بھیجا ہے میں اچھی طرح کھول کر بیان نہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات فرما چکے تو وہیں ابو لہب کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم لات و عزیٰ کی بندگی و وفاداری کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینکو اور اپنے مددگار جنوں سے بھی ترک تعلق کر لو، اس بدعت و گمراہی کو اختیار کرو جو استغفر اللہ یہ محمد لائے ہیں، اس لیے تم نہ ان کی بات ماننا اور نہ ان کا کہنا ماننا۔ حضرات، یہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور اور اس کی روشنی اہل مدینہ میں انصار میں پہنچنا شروع ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے زمانے میں تبلیغ اسلام کی مہم پر جب آپ روانہ ہوئے تو عقبہ کے پاس انصار کے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آپ کو ملے۔ عقبہ کے معنی حضرات گھاٹی کے ہیں۔ یہ مینا کے پہاڑوں کے اس کنارے پر جس کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف ہے، ایک پہاڑی حصہ ہے، ذرا آڑ رکھنے والی جگہ تھی جس کا جائے وقوع جمرۃ الکبریٰ کے پاس ہی تھا۔ غالباً اسی وجہ سے جمرۃ الکبریٰ کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں۔ عقبہ کی یادگار کے طور پر اس کی جگہ بعد میں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تھی۔ الغرض عقبہ کے پاس انصار کے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ آپ کو ملے۔ آپ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام ان کے سامنے پیش کیا اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ لوگ مدینے میں یہودیوں کے پڑوس میں رہتے تھے، ان سے یہ سنتے رہتے تھے کہ قریبی زمانے میں کوئی نبی آنے والا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی خبر تم کو یہود دیتے تھے، دیکھو اب کوئی اس میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت آپ کی تصدیق کی اور آپ سے یہ عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں اور اس قوم میں جتنا شر و فساد اور تفرقہ ہے اتنا کسی اور قوم میں نہیں ہے، شاید آپ کے ذریعے اللہ ان کو متحد کر دے۔ ہم وہاں جا کر ان کو اس معاملے سے آگاہ کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ آپ بھی ان پر وہ چیزیں پیش کریں جن کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ پر اگر اللہ تعالیٰ ان کو آپ پر متحد کر دے تو آپ سے زیادہ عزت والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ حضرات، یہ 6 اشخاص پر مشتمل حضرات تھے بیعت عقبہ اولیٰ۔ یہ حضرات ماشاءاللہ مدینے گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر کیا، جہاں بیٹھیں وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف اور اخلاق کا ذکر کریں اور انہیں یاد دلائیں کہ دیکھو یہودی تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور یہ سب باتیں یاد دلا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ بالآخر دوسرا سال ہوا اور حج کا موقع آیا تو انصار کے وہی 6 اور بقیہ 6 لوگ مزید 12 آدمی آپ سے بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر ملے۔ آپ کے دست مبارک پر چوری، زنا، قتل، اولاد سے پرہیز کرنے، اچھی باتوں میں اطاعت کرنے اور توحید پر بیعت کی۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر کو کر دیا اور ان کو ہدایت کی کہ ان کو قرآن مجید پڑھائیں، اسلام کی تعلیم دیں
اور دین کے مسائل سے باخبر کریں۔ چنانچہ ان کو مدینے میں مقری پڑھانے والا کہا جاتا تھا۔ وہ اسد بن زرارہ کے یہاں مہمان ہوئے تھے اور وہاں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ انصار کے قبول اسلام کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے نازک وقت میں اس نے اپنے رسول اور اپنے دین کی نصرت و حمایت کے لیے اوس و خزرج کو کھڑا کر دیا۔ یہ یثرب کے دو بہت بڑے اہم عرب قبیلے تھے۔ ان کو اس کا زرین موقع نصیب فرمایا کہ وہ اس نعمت کی جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں قدر کریں اور اسلام کے استقبال اور قبولیت میں اپنے ہم عصروں اور اہل حجاز پر سبقت لے جائیں۔ اس وقت اس دین کو اپنے سینے سے لگائیں بلکہ اس کے لیے سینہ سپر ہو جائیں۔ جب سب قبائل عرب اور خصوصیت سے قریش نے اس سے بالکل آنکھیں پھیر لی تھیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ مختلف اسباب و عوامل نے جو دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی تھے اور ان کا مقصد اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا، اوس و خزرج کو اس سعادت عظمیٰ کے لیے تیار کر دیا تھا۔ ان میں اور قریش میں کئی باتیں ما بہل امتیاز تھیں۔ اوس و خزرج کے یہ قبائل قریش مکہ کے برخلاف نرم مزاج، نرم دل، انتہا پسندی، تشدد و تکبر اور انکار حق جیسے رذائل سے پاک تھے۔ ان صفات کا تعلق ان نسلی اور نسبی خصوصیات سے تھا جن کی طرف اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک وفد سے ملنے کے بعد فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا تھا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں جو بہت نرم و گداز دل رکھنے والے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے اپنی اصل میں یمن ہی سے وابستہ تھے۔ زمانہ قدیم میں ان کے آباء و اجداد وہیں سے یہاں منتقل ہوئے تھے۔ تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ 120 قبل مسیح میں ان کے مورث اعلیٰ یعنی اوس و خزرج کے جو مورث اعلیٰ تھے ثعلبہ بن عمر سد معارب یمن کی تباہی کے بربادی کے بعد 120 قبل مسیح میں حجاز منتقل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ باہمی خانہ جنگیوں اور مستقل لڑائیوں نے ان کو چور چور کر دیا تھا۔ بواس کی جنگ پر ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اس کی تلخ کلامیوں سے ابھی ان کے کام و دہن پوری طرح آشنا تھے، اور اب ان کے اندر اتحاد، صلح صفائی اور جنگ سے بچنے کی ایک گناہ خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے یہ الفاظ اس صورتحال کی ترجمانی اور ان کے اندرونی کیفیت کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں، کسی قوم میں اتنا شر و فساد اور باہمی عداوت نہیں جتنی کہ ان کے درمیان ہے۔ شاید اللہ آپ کے ذریعے ان کو یکجا کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو متحد کر دے گا تو پھر آپ سے زیادہ باعزت کوئی نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بواس کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید غیبی اور مدینہ کی ہجرت و نصرت کی ایک تمہید تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قریش اور بقیہ تمام عربوں کا تعلق نبوت اور انبیاء سے بہت طویل عرصے سے منقطع تھا۔ بعد زمانہ کی وجہ سے وہ اس کے مطلب و مفہوم سے بھی ناآشنا ہو گئے تھے۔ ان کی جہالت و ناخندگی نقطۂ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بت پرستی میں ان کو حد درجے غلو اور انہماک تھا۔ وہ ان اقوام و ملل یہودی و عیسائی سے بہت دور تھے جو اپنا انتساب انبیاء کی طرف کرتے تھے اور آسمانی صحیفوں کے خواہ محرف اور مسخ شدہ شکل ہی میں سے ہی حامل اور علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت ذیل میں اسی تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف اوس و خزرج یہود کو نبوت اور انبیاء کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے اور توریت کی تلاوت کرتے ہوئے برابر دیکھتے اور سنتے تھے، بلکہ یہودی اکثر ان کو خیری خبر دیا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو اس طرح قتل کریں گے جس طرح عاد و ارم قتل کیے گئے۔ انہی کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب جانتے پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ دوسرے سال مصعب ابن عمیر مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور انصار کے کچھ مسلمان مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ جو حج کی غرض سے جا رہی تھی مکہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں بیعت کا وعدہ کیا۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور ایک تہائی رات گزر گئی تو عقبہ کے نزدیک ایک گھاٹی میں جمع ہوئے۔ ان سب کی تعداد 73 بتائی جاتی ہے، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی، قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنایا، ان کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کا شوق دلایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ حفاظت و خیال کا وہی معاملہ کرو گے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہو۔ انہوں نے آپ سے بیعت کی اور آپ سے یہ عہد لیا کہ آپ انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے اور نہ اپنی قوم کی طرف واپس ہو جائیں گے۔ آپ نے ان سے وعدہ کیا اور فرمایا کہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں بھی جنگ کروں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 ذمہ داروں اور سرداروں کا انتخاب کیا، 9 خزرج کے اور 3 اوس کے۔ حضرات، بس یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ خود بھی ہجرت کی راہ ہموار ہوتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اور حضرات، صحابہ کرام میں مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے، آپ نے انہیں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ اچھے گھر اور اچھے ساتھی مہیا کر دیے ہیں جہاں تم امن کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ چنانچہ یہ بات سن کر لوگ جماعتیں بنا کر ہجرت کرنے لگے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ٹھہرے، ہجرت کے بارے میں حکم الہی کے منتظر رہے۔ حضرات، مدینہ طیبہ کے اسلام کی یہ بنیاد ہے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب یہیں سے ہم ہجرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا نبوت کے اس وقت 13ویں سال میں ہیں، اور 13ویں سال میں ہی مکے سے آپ نے مدینے کی ہجرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 21 درسوں تک ہم نے مکہ مکرمہ کا تقریباً احاطہ کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلا درس ہجرت سے براہ راست متعلق آپ کے بیچ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی مطالعے کا ذوق پیدا ہو، اور ہم اپنی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کی سیرت کا بیان کرتے رہیں، تاکہ امت میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت پیدا ہو، اور اس برے وقت میں جب کہ حالات چاروں طرف خراب ہیں، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی زندگی سے اور آپ کی تعلیمات سے بھرپور روشنی ملے، تاکہ ہم اس برے وقت میں اس روشنی سے پوری طریقے سے مجلہ ہو جائیں اور ہر بلا و مصیبت سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے بچانے میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔